أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، آج کا موضوع اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں ہے. تھوڑی سی ترجیحی بات ایسے موقع پر کی جاتی ہے تاکہ ایمان والے کو تھوڑا انکریجمنٹ ہو جائے، یاد آ جائے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کے راستے میں اور دین کے لیے خرچ کرنا نہیں معلوم ہے، جو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے یا نہیں کرتے ہیں، ایسی بات نہیں، مگر مذاکرے سے بڑی تقویت ہو جاتی ہے. بزرگوں اور نوپاک نے مواقع جو دنیا میں رکھے ہیں وہ ہمارے ہی لیے رکھے ہیں. یہ دنیا امکانات سے، مواقع سے، پاسبلٹی سے بھری ہوئی ہے. ادھر انسان کو کوئی چانس ملے، کوئی موقع ملے، وہ اس کو استعمال کرے، اس سے فائدہ اٹھا لے. بلکہ ایک اسکالر نے لکھا ہے کہ دنیا میں کامیابی مواقع سے فائدہ اٹھانے کا نام ہے. بہت سے مواقع آدمی سے مل ہو جاتے ہیں تو حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے ہوتا ہے اپنی دنیا کے رہنے میں، بلکہ آدمی کے لیے اس سے بہتر موقع ضرور آتے ہیں. جیسے دین کے دنیا کے معاملے میں یہ بات ہے، دین نبی چاہیے، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نظام ہے، سیٹ اپ ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس امت مسلمہ کو ایسے ایسے چانسز دیے جائیں کہ وہ کل قیامت میں اس حالت میں حاضر ہو کہ جن لوگوں نے ہزار برس کی عمریں پائیں، 1,500 برس کی عمریں پائیں، اگر یہ اپنے آپ کو مرتبے میں ان سے بڑے رکھنا چاہیں تو ان کے لیے قابل ہو رہے. اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے. انہوں نے بتایا کہ مجھے اپنی امت کی عمریں دی گئی ہیں صرف 60 سے 70 برس کی. ہمارا امتی مابئی تین ہیرا کر رہی، میری امت کی عمروں کا ایوریج جو ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان پر ہے. بہت کم لوگ اس سے آگے جاتے ہیں. اور اس سے پہلے 1,500 برس کی عمریں تھی، 1000 برس کی عمریں تھی، 1200 کی عمریں تھی. اور وہ زمانہ جیسے جیسے حالات آگے جاتے گئے ویسے ویسے دنیا کے اندر برائی کے حالات بھی بڑھتے چلے گئے. تو اس اعتبار سے کچھ کمیاں بھی تھیں وہاں دنیاوی فساد کی. تو اس میں بہت لوگوں کو ایسا چانس بھی ملا ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی بغیر کسی غلطی کے گزاری، ایک بھی غلطی ان کی لائف میں نہیں ہے تو آپ بھی ملتے ہیں، بغیر کسی غلطی کے 1000 برس گزارے. تو ہمارے 60-70 سال کی عمریں اور پھر 15 سال ہمارے سینے دونوں کو نکل جاتے ہیں جب سے ہم کو معاوضہ بھی نہیں ہوتا. تو اس میں سے 7 میں سے 15 ویسے یہ کم کر رہا ہوں. آگے عمر ہم سو کے کھا کے گزار دیتے ہیں. 8 گھنٹے میں سونے کو چاہیے، کھانے پینے کو چاہیے، ضرورتوں کو چاہیے. ہمارے پاس ایسے ہی ہے، ہمارا جو کیپٹل ہے وہ بہت تھوڑا ہے، لیکن اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے کہ تمہارے بڑے کیپٹل اور کرنا ہے تو میں زیادہ کروں گا اور اس کی مواقع فراہم کروں گا. تو یہ اللہ کی طرف سے مواقع ہوتے ہیں. رمضان اسی لیے ہے ہمارے پاس، شب قدر اسی لیے ہے ہمارے پاس، عرصے کا روزہ اسی لیے ہے، محرم کا روزہ اسی لیے. مختلف قسم کے مواقع آپ کو ملیں گے. ہمارے کے اعتبار سے 1 سال کا ثواب ہے، 10 سال کا ثواب ہے. تبلیغ کا کام اسی لیے ہے. پچھلی امتوں میں یہ تھا کتاب اگر نبی چلے گئے حالات بگڑ گئے تو پھر دوسرے نبی آ جاتے تھے، کیونکہ پچھلے نبی آخری نبی نہیں ہوتے تھے. اس امت کے لیے یہ موقع ہے کہ اگر جب حالات بگڑیں گے تو نبی نہیں آئیں گے، وہ کام امت کو ہی کور کرنا پڑے گا. تو نبوت والا کام، نبی والا کام کسی کو ملے، نبی تو نہیں بلکہ وہ امت، لیکن نبی والا کام ملے تو ریوارڈ کا بھی دوسری طرف سے ہوتا ہے. ایک طرح سے ہوتے ہیں میرے کو. ہمارے لیے اللہ پاک نے مواقع دیے کہ اگر تم اس سے فائدہ اٹھاؤ تو تمہاری زندگی میں برکت ہوگی. اور وہ زندگیاں 1000 سال اور 1200 1500 سال والی عمروں کی جو اعمال ہے ان سے بھی زیادہ ہو جائیں گی. بس تھوڑا اور مزدوری زیادہ. انہوں نے فرمایا کہ تمہاری مثال پچھلی متوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے مزدوری کے لیے
ایک مزدور آیا صبح سے لے کے دوپہر تک آپ اس کو کام کر دیا, اتنا ٹائم آپ کو کام کرنا پڑے گا اور 1 درہم مزدوری میں ملیں گی. پھر ایک اور مزدور کو لایا, اس سے کہا کہ ضرورت سے اب تک تم کو کام کرنا پڑے گا اور 2 درہم تم کو مزدوری میں ملیں گے. پھر ایک اور مزدور کو لایا, اس سے کہا کہ مجھے صرف اثر سے مغرب تک کام کرنا پڑے گا اور فی الحال سے تم کو مزدوری میں ملیں گے. پہلے والے راضی کیا, پہلے والے راضی کیا اپنے تاجر سے کتاب, یہ کیا تم نے کیا ہے کہ اس کا کام وقت بھی تھوڑا اور مزدوری ڈبل, اور میرا وقت جو ہے اس کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ اور مزدوری اس کے مقابلے میں 3 گنا کم. تو مالک نے یہ کہا کہ میں نے تجھ سے جو ایگریمنٹ کیا تھا اس میں تو کچھ جگہ پر نہیں کی نا. کہیں گے ہمیں یہ کہیں گے بس یہ میری مرضی ہے کہ میں جس کو چاہے جتنا وقت دوں اور جس کو چاہے جتنا پیسہ اجرت مقرر کروں. اللہ تمہاری نکاح پچھلی عمر کے مقابلے میں وہ ہے کہ جن کو اثر سے مغرب تک کی مزدوری دی گئی اور مزدوری میں ڈبل دیا گیا پہلے کے مقابلے میں. یہ موقع ہے ہمارے لیے. اور میرے دوستوں بالکل ہم اس ملک میں جب سے رہتے ہیں, یہاں رہتے ہیں, تو یہ ملک مسلمانوں کے لیے نیا ہے. مسلمانوں کی جو فیسلٹیز ہیں, ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کی جو نیڈس ہیں, ضرورتیں ہیں, وہ اسٹیبلش نہیں ہے. یہ مجھے آپ کو کرنا ہے. لاہور آپ جائیں گے تو آپ کو بادشاہی مسجد مل جائے گی, دلی آپ چلے جائیں گے تو آپ کو جامع مسجد مل جائے گی. اسٹیبلش ہے. اب تو مسلمانوں نے حکومتیں کی, سچوں کا ہے, بڑی بڑی مسجدیں بنائی, جامعات بنائے, ادارے بنائے, اسکول بنائے, کام کیے. اس ملک میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو کرنا ہے. جو تاریخ کا موقع ان کو ملا تھا انہوں نے دکھا دیا اور آنے والی نسلوں کو سمجھا دیا کہ ہاں جو موقع ہمیں دیا گیا تھا ہم نے اس کو یوز کیا ہے. اور ہمارے لیے موقع ہے کہ اس ملک میں ان سہولتوں کو اگر آج ہم قائم کر دیں گے اور اس کے لیے تھوڑی قربانی دے ڈالیں گے, تھوڑی محنت کریں گے, تو آنے والی نسلیں انشاءاللہ ہمیں یاد کریں گی. اور دنیا میں تو یاد رکھا جائے گا, اس لیے کہ دنیا میں یاد رکھا جانا یہ بھی ایک ریواج ہے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے اور بتانا آنے کی خلاف نہیں. ہم نے پیغمبروں کے ذکر کو بعض والوں نے چھوڑ دیا ہے, تو دنیا والے بھی یاد کریں گے. اور میرے مطلب کو جتنے اعمال اس کے بعد ان سہولتوں میں اختیار کیے جائیں گے ان سب کا ثواب اللہ پاک دیں گے. جانے والے خبروں میں چلے جائیں گے, لیکن ان کی آواز کے اثرات اور دنیا میں باقی رہ جائیں گے. اس سے فائدہ ہو جائے گا ساری انسانیت کو, اور ان کو فائدہ ہو جائے گا کہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا. مرضی 10,000 کام بھی ہو گئے, لیکن ابھی ان کی نماز جاری ہے ان کے اکاؤنٹ میں. برابر ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں آدمی کچھ کر تو نہیں سکتا, لیکن اپنے کیے ہوئے کا منگا سکتا ہے, ادا کر سکتا ہے. یہاں جانے کے بعد اپنی ملک میں آگے کمانا تو مشکل ہے, لیکن یہاں جب آپ نے سلسلہ قائم کر دیا کہ جس کی آمدنی آپ کو آ رہی ہے تو آگے رہ سکتی ہے. ہمیں جو زندگی ہے اس کا تعلق آخرت سے نہیں ہے, اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے. پوری آخرت میں نہیں چلے جاتا آدمی, دنیا سے ریلیٹڈ رہتا ہے. دنیا کسی وجہ سے اشارے ثواب ہے, اور اسی وجہ سے جو ہمارا آدمی ایسے کر کے گیا کہ جس کا ثواب چلتا رہے گا, یا ایسا کر کے گیا کہ جس کا گناہ چلتا رہے گا, وہ خبر میں آتا رہتا ہے. ہم کچھ نہیں کرنے کے موقع میں نہیں رہتے, ہم سب کچھ کرنے کے موقع میں نہیں رہتا خبر میں, لیکن ہمارا اکاؤنٹ بھی بنا رہتا ہے. یہ 10,000 سال 20,000 سال گزر جائیں گے, عمل کا ثواب ہم سے کما سکتے ہیں. ایسے بہت سے چھوڑ میں یاد رکھتے ہیں. تو میرے دوستوں اس ملک کی اندر خصوصیت کے ساتھ مسلمان ہونے کے لیے پورے عالم میں ہمارے لیے ثابت ہوتے ہیں, لیکن اس ملک میں خصوصیت کے ساتھ مساجد کا قیام ہے, مدارس کا قیام ہے, خانقاہوں کا قیام ہے, مساجد کا قیام ہے, اور دینی اور دوسرے جو مہمات ہوتے ہیں ان سب کا قیام ہے. ان سب میں آدمی کو اور مختلف قسم کا لٹریچر تیار کرنا ہے. یہاں کی زبان میں یہاں کے لوگوں کو اسلام کا جواب موجود ہونا ہے, اسلام کی تعلیمات فراہم ہونا ہے. 50 کام ہے, دعوت کا کام ہے, مسلمانوں میں تبلیغ کا کام ہے, غیر مسلموں میں تبلیغ کا کام ہے. تو یہ کام ہے جو اس ملک میں کرنے کا 50 کام ہے, بغیر کسی جگہ بنچا کے, بغیر کسی نظا کے. یہ موقع ہوتا ہے ہمیں کرنے کا. تو اس لیے میرے دوستوں کام ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور اس سے پہلے بھی ماشاء اللہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. ہم فاصلے سے کام لیں. اللہ کو بناوٹ بہت پسند ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پسند ہے, اللہ کے چیزوں میں مال کو اللہ کے نام سے لگانا پسند ہے. اللہ پاک کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے دیا اور وہ مجھ پر لگا رہا ہے. اس کا ایمان چاہیے, اس کا علم چاہیے. اور اگر نہیں لگاتا ہے اللہ میں نے اس کو دیا اور پھر وہ لگانے سے اس کی چاہ رہا ہے جس کی اس کا اتحاد خراب ہے. جو میں نے دیا ہے اس کو تو اس کو اس پہ لگانے میں کیا رہا, اور یہ میرے بارے میں ترجمانی کیوں کر رہا ہے کہ میں لگا دوں گا تو پتا نہیں کہ مجھے دیں گے کیا نہیں دیں گے. جب تو اس موقع میں اس میں نہیں کہا کہ دیں گے کیا نہیں دیں گے, کر دیا تو جب تو اللہ کے لیے دے گا تو مجھے کیوں نہیں دے گا. تو صحابت میں آدمی اللہ کے ساتھ بے گمان ہوتا ہے, اور صحابت میں آدمی اللہ کے ساتھ بدگمان ہوتا ہے.
اور اللہ کے نام سے لگانے میں آدمی اللہ کی محبت کو ثبوت دیتا ہے، اور اللہ کے نام سے روکنے میں آدمی اللہ کی محبت میں کمی کا اظہار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے پہلے دن سے مسلمانوں کو جس بات کا تیار کیا وہ یہ ہے کہ تم اپنے مال کو اللہ کے نام پہ لگانے کی عادت ڈالو، اور یہ اللہ کے نام پر خرچ کرنا تمہارے مال میں اضافے کا باعث بنے گا، اور یہ اللہ کے نام پر خرچ کرنا اللہ پاک کی رحمتوں کے نزول کا باعث بنے گا کہ تم اپنے بچے کو کھول دو مخلوق کے لیے، بندہ اپنا کروا اور اپنی پاکٹ کھول دے گا تم پر انتے ان کا آگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تھیلی اپنی اللہ کی مخلوق کے نفع اٹھانے کے لیے کھلو رکھو گے، اللہ پاک اپنی تھیلی تمہاری نفع اٹھانے کے لیے کھولے گا، اور اگر تم نے اپنی پاکٹ بند کر دی تو وہ بھی اپنی پاکٹ بند کر دے گا۔ یہ تو صاف ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ والے بزرگ اب دیکھیں گے کہ ان کے پاس لنگر ہوتے تھے، ان کے خانقاہوں کے اندر ہزاروں آدمی روز کھاتا تھا، سینکڑوں آدمی روز کھاتا تھا، بتائے کوئی ضرورت نہیں ہوتے تھے، ان کو ٹکٹ مل گیا تھا کہ لینے کا راستہ دینا ہے، دینے کا راستہ دینا ہے، اگر دینے لگو گے تو اللہ پاک بھی دینے لگے گا۔ اور یہ تو سنت مسلمہ کے ساتھ اللہ کی اسٹیکر میں کر رہی ہے کہ پچھلی کتابوں میں اس کا وعدہ ہے کہ پچھلی کتاب پچھلے لوگوں کے لیے وعدہ تھا کہ جب تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے اس کا بدلہ اللہ کے پاس میں جا کے دینا، آگے جل کے دینا، یہ ان کے ساتھ کا معاہدہ۔ ہمارے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ خرچ کرو گے تو اللہ کے پاس تم کو برا ملے گا بغیر کمی کے، اور دنیا میں برکت کے ساتھ واپس کیا جائے گا، یہ وعدہ ہے اللہ پاک کا، اور ایسا ہوتا ہے۔ آپ مشاہدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر اخلاق ہو نہیں اور خرچ کرنے والا واقعی اللہ کے قدر کے لیے کرتا ہے تو آخرت میں جو ملے گا اس میں کمی نہیں ہوگی کہ پوری دنیا میں دے دیا نہیں، اس کے ساتھ اللہ پاک دنیا میں برکت کے ساتھ واپس کریں گے۔ داؤد علیہ السلام کو اس امت کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے حضرت اللہ پاک نے سب یہ بات بتائی کہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی بڑی عظیم خصوصیات ہیں، اس میں ایک بات یہ ہے کہ میرے مراحل گزروانا لوگ کے بعد ہے شاہی مراسم اور تعلقہ، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ اسپیشل چیزوں کا معاملہ لینا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اور تمہاری امت کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ تم کرو گے تو میرے ساتھ آگے لینا، اس لیے تمہارے غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حالات نہیں تھا، کیونکہ جنگ میں جو مال آتا تھا وہ اللہ کے لیے لڑنے پر آتا تھا، اگر مال خود تقسیم کریں گے تو دنیا میں اس کا بدلا پا لیتے، جس وجہ سے اس کو پورے کو جمع کر کے جلا دینا پڑتا تھا، پچھلی امتوں میں یہ مسئلہ تھا۔ اس امت کے لیے یہ ہے کہ نہیں، اس امت کو دنیا میں ملنا آخرت میں نقصان نہیں کرے گا، اور یہ امت کے اخلاق کو متاثر نہیں کرے گا، اور اس امت پر اللہ پاک کی خصوصی بدل ہے۔ اس میں یہ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ وہ امت جب میرے لیے خرچ کرے گی تو جو آخرت میں ان کو بدلا دوں گا وہ تو دونوں دنیا میں برکت کے ساتھ واپس کروں گا۔ میں تو اللہ پاک کی طرف سے نوازش ہے ہمارے پاس، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہم کو حضور کی برکت سے مقام دیا ہے، ہماری ایک حیثیت بنائی ہے۔ پوری امتوں پر جنت میں داخلہ حرام ہے جب تک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں چلی جائے گی۔ تمہارے آخر میں چلے گئے ہو آئے ہو دنیا میں، لیکن تم جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ کچھ خاص باتیں ہیں، کچھ معاملات ہیں ہمارے، اس وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو کام ہیں، اس کے جو کارنامے ہیں، اس کی جو نصرت اور مدد کی شکلیں ہیں، وہ یہ امت بہت ہی حوصلے کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ لینے والی ہوگی، یہی اس کی خصوصیت ہونے سے۔ اس لیے ایک موقع ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس موقع سے ہم کو بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ جو صفت اللہ کو پسند ہے، اللہ کی محبت کا جو تقاضا ہے، اللہ کے دین کی محبت کا جو تقاضا ہے، اللہ کے نبی کی محبت کا جو تقاضا ہے، جب اللہ کے کام سامنے آئے تو اس میں اپنی طرف سے جو کچھ ہم سے خدمت ہو سکتی ہے اس کو کرنے کا جو تقاضا اس کو حاصل ہے، اس دین کے ساتھ کہ ہم اس کو پورا کروں گا۔ آپ جانتے ہیں جیسا اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ یہ مسجد ہے، اس کی تعمیر کا کام ضروری ہے، اس کو صحیح کرنا ہے، اس کو بڑا کرنا ہے، تنگی ہو رہی ہے، اس کی اور ضروریات ہیں، اور ماشاء اللہ کہ یہ مسجد آپ اس مسجد سے ہم سب کم از 13 سال کو فائدہ اٹھا رہے ہیں، 13 سال سے اس مسجد سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی ایمان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی معلوم سے مطلب یہ کہ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی اپرچونیٹی ہے، موقع ہے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر یہ 13 سال کا ٹیکس جمع کر کے دے دو تو پتہ نہیں کتنا ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ ٹیکس آیا ہوا ہے، بل آئی ہوئی ہے، تو بتا رہے کہ تم لوگ کیوں بیچ رہے تو کہیں ہماری کمیونٹی کے اوپر جب چارجز ہم نے کافی دے رہے ہیں اس لیے ہم بیچ رہے، اس عمر پر نہیں کیسے چارجز پھر میں آپ نماز پڑھتے جاؤ، لیکن جب تقاضا ہوا نماز کی جگہ کو اسٹیبلش کرنے کا تو یہ امت کو بھولنا نہیں پڑتا، یہ امت کو اس کی فیس لگانا نہیں پڑتا، ریگولر قسم کی منتھلی زندگی کی دینا، جو شرکت کرنا، آنا نہیں تو نہیں آنا، امام کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں پڑنا، ایسا نہیں ہے یہ معاملہ، لیکن جب تقاضا ہے تو یہ بندہ بھی کھڑا ہو جائے، 10 بندے کھڑے ہو جائے، پورے کھڑے ہو جائے کام کر لیں،
یہ بات میرے بزرگ یاد کی گئی تھی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسجد کی توسیع کا جو کام ہے وہ ہم کو ہی کرنا ہے مسلموں کو. ہم جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں چاہے روزانہ آتے ہوں جمعہ کی بیس پر آتے ہوں عید کی بیس پر آتے ہوں جہاں کی مسجد کے بڑے ان کے بڑوں سے انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ اس کا بوجھ مسلموں پہ ڈالو اور مسلموں کے الحمدللہ ایسے ہوتے ہیں حوصلے والے اگر ان کو بوجھ ڈال گیا انہوں نے طے کیا کہ ہمیں یہ بوجھ لینا ہے تو وہ کر لیں گے ہم کو دنیا بھر میں ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اللہ کی مدد سے امید ہے ہم کو کہ آپ حضرات قابل ہیں اور آپ کر سکتے ہیں اس کام کو جگہ اللہ نے کہا کہ یہ کام آپ سنبھال لیں گے اور اس ذمہ داری کو آسانی سے کر لیں گے. 17 دریا جب پوری امت اور یہ بڑی تعداد کی تھوڑی تھوڑی قربانیاں جمع ہوتی ہیں قربانی ہونی پڑتی ہے البتہ تھوڑی سی تھوڑا سا آدمی کو تقریبات کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا ترتیب بنانی پڑتی ہے تو تھوڑی سی قربانی بھی ہوگی تو انشاءاللہ یہ جمع ہو جائے گی اور پھر بہت آسانی کے ساتھ یہ ہماری نیند بالکل ہو جائے گی. آسانی سے کام پورا ہو جائے گا ضرورت آرام سے پوری ہو جائے گی اور پھر اب فائدہ تو اٹھائی رہے اور اٹھاتے رہے گی اور ہمیں نہیں ہماری نسلیں اٹھائیں گی ہماری اولاد کو ضرورت ہے ہماری جنریشن کو ضرورت ہے آنے والوں کو ضرورت ہے. پتہ نہیں چلتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے حالات کیسے رکھے کچھ کہا نہیں جا سکتا. اللہ ہم محنت کریں گے قربانی دیں گے اللہ کو خوش کریں گے اور اللہ پاک حالات اور لیول میں کر دے گا اور کتنے لیول میں کرے گا بول نہیں سکتے ہو سکتا ہے کہ ٹوٹلی 100% لیول میں کر دے. یہ اللہ کو لیے مشکل نہیں ہے حالانکہ حالات کو مشکل رکھتے ہیں لیکن اللہ کے لیے مشکل نہیں. اب ابھی تفار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں نامینہ کے اور سارے شہر کرامات میں صاحب فتح کبیر تھے بزرگوں کے اسلام میں فتح کبیر ایک عجیب اصطلاح ہوتی ہے بہت ہی عجیب آدمی تھے نابینا تھے لیکن قرآن پاک کا جو نور ہے وہ دیکھتے تھے حدیث شریف کا جو نور ہے وہ دیکھتے تھے. ان سے پوچھا جائے تو بتا دیتے تھے کہ کون سا قرآن پاک ہے کون سا حدیث شریف ہے حالانکہ نابینا تھے جب عبادت پڑھتے تھے تو بولتے تھے. مجھے پوچھا گیا کہ آپ کیسے جانتے ہیں ورنہ کلام اللہ کا نور الگ ہے غلط سمجھ میں آتا ہے کلام الرسول کا نور الگ ہے غلط سمجھ میں آتا ہے یہ کہا کرتے تھے. اتنے بڑے بزرگ تھے ان کی ایک بڑا بھی بڑا اللہ ہے کہ جس ملک میں مسلمان دھیرے 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 بعد میں آنا شروع ہوتے ہیں وہ ملک ایک دن اسلام کے حوالے ہوتا ہے. اللہ پاک کا ایک نظام ہے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اللہ پاک نے کیا ارادہ کیا ہوا ہے وہ کیا ہمیشہ اللہ پاک کا ہے. کل کے دن بتاؤ کہ تھوڑا سی قربانی ہماری اس میں لگ گئی تو ایسے کیسے مواقع دنیا آنے والوں کے لیے فائدہ اٹھانے کے ہوں گے کتنی ضرورتیں ہم پاؤں گے جیسے ہمیں یاد کیا جائے گا ہماری قربانی کا فائدہ اٹھایا جائے گا. اس لیے میرے دوست یہ تو طے کر لو کہ اس مسجد کو بنانے کے جو اخراجات ہیں اور بہت ہی انشاءاللہ بہت احتیاط کے ساتھ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں کمیٹی والے وہ پورے کے پورے کیے جائیں گے اور آپ حضرات کریں گے انشاءاللہ تو کریں گے انشاءاللہ